बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर याजूज माजूज नामी कोई कौम है तो फिर वो कहाँ है। अक़वाम याजूज माजूज के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। इस सिलसिले में बाज़ बातें तो कुरान पाक से ज़ाहिर होती हैं और बाज़ अहादीस से। मसलन कुरान पाक से साबित है कि ज़ुल्करनैन अल्लाह का मकबूल बंदा था। वो जलीलुल क़दर बादशाह था। 7 सिकंदरी उसी ने तामीर की थी। 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार इंतहाई बुलंदी तक बांध दिया गया था। उस दुर्रे से दूसरी तरफ अक़वाम याजूज माजूज का मिस्कन था। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात से मालूम होता है कि आपके ज़माने में उस बंद में थोड़ा सा सुराख हो गया था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार हुए तो आपकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द तरब, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरबों के वास्ते हलाकत है कि एक शर उनके करीब आ चुका है। और आपने ये भी फरमाया कि याजूज माजूज के बंद को थोड़ा सा खोल दिया गया है। और आपने हाथ की उंगलियों से भी सुराख बनाकर दिखाया कि इस दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, क्या हम हलाक कर दिए जाएंगे जबकि हमारे दरमियान नेक लोग भी होंगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त हलाक कर दिए जाएंगे जब खबाइसत और फितना व फसाद बढ़ जाएगा, चाहे उनमें नेक आदमी भी मौजूद हों। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत से मालूम होता है कि याजूज माजूज इस बंद को दिन भर तोड़ते रहते हैं, मगर जब रात होती है तो वो बंद या दीवार फिर वैसे की वैसे मुकम्मल हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल पर जब इन अक़वाम के खुरूज का वक्त आएगा तो उस वक्त इनकी ज़बान से निकलेगा कि हम इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ देंगे। फिर अगले दिन दीवार में शगाफ पड़ जाएगा और याजूज माजूज वहाँ से निकल खड़े होंगे। याजूज माजूज के मुतालिक इसराइली रिवायात और तारीखी कहानियों में भी बहुत बेसरोपा अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं, जिनको बाज़ हज़रात मुफस्सिरीन ने भी तारीखी हैसियत से नकल कर दिया है, मगर वो खुद इनके नज़दीक भी काबिल एतमाद नहीं है। कुरान करीम ने इनका मुख्तसर सा हाल अजमलन बयान किया है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बक़दर ज़रूरत तफसीलात से भी उम्मत को आगाह कर दिया। ईमान लाने और एतकाद रखने की चीज़ सिर्फ इतनी है जो कुरान करीम और अहादीस सहिया में आ गई हैं। उससे ज़्यादा तारीख़ी और जोग्राफ़ी हालात जो मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और मौरखीन ने ज़िक्र किए हैं वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी। इनमें जो अहले तारीख़ के अक़वाल मुख्तलिफ हैं वो क़राइन और क़यासात और तख्मियों पर मुबनी हैं। इनके सही या गलत होने का कोई असर कुरान और अहादीस में नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से चंद अहादीस शेयर कर रहा हूँ जो मुहद्दिसीन के नज़दीक सही या काबिल एतमाद हैं। इसके बाद बक़दर ज़रूरत तारीख़ी रिवायात भी आप लोगों से शेयर करूँगा। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। कुरान और सुन्नत की तसरीहात से इतनी बात तो बिलाशुबा साबित है कि याजूज माजूज इंसानों ही की कौमें हैं, आम इंसानों की तरह नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। क्योंकि कुरान करीम की नस सरी है, यानी तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने इंसान ज़मीन पर बाकी हैं और रहेंगे वो सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। तारीख़ी रिवायात इस पर मुत्तफ़िक हैं कि वो याफ़स की औलाद में है। एक ज़ईफ़ हदीस से भी इसकी तायीद होती है। इनके बाकी हालात के मुतालिक सबसे ज़्यादा तफसीली और सही हदीस हज़रत नवास बिन सम्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है, जिसको सही मुस्लिम और तमाम मुस्नद किताब हदीस में नकल किया गया है और मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया है। इसमें खुरूज दज्जाल, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, फिर खुरूज याजूज माजूज वगैरह की पूरी तफसील मज़कूर है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वो लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि मैं पढ़कर सुनाता हूँ तुम्हें उसका जिक्र। बेशक हमने कुदरत दी उसको ज़मीन में और दिया हमने उसको हर एक चीज़ से सामान।
پس چلا وہ ایک راستے پر، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج غروب ہونے کی جگہ پر تو پایا اس کو کہ وہ غروب ہوتا ہے ایک سیاہ ندی میں، اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان پر نیکی کرو۔ اس نے کہا جس شخص نے ظلم کیا پس عنقریب ہم اس شخص کو سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف، وہ اس کو سزا دے گا سخت سزا۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے اچھا عمل کیا پس اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، اور ہم بھی کہیں گے اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی کی بات۔ پھر وہ چلا ایک راستے پر، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پر پایا اس نے سورج کو طلوع کرتا ہے ایسے لوگوں پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس سورج کے درے کوئی حجاب۔ اسی طرح تھا یہ معاملہ، اور ہم نے عطا کیا اس چیز کا جو اس کے پاس تھی خبر۔ پھر وہ چلا ایک راستے پر، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان پایا ان دونوں کو درے پر ایک قوم کو، نہیں قریب تھے کہ وہ سمجھتے بات کو۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک اقوام یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں زمین پر، پس کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کوئی خراج اس پر کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ۔ جب سکندر ذوالقرنین انتہائی شمال میں ایک قوم کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ اس پہاڑی درے سے اس طرف یاجوج و ماجوج کی اقوام ہیں جو اس درے سے گزر کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان اس درے میں دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ ادھر نہ آ سکیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے معاوضے کی پیشکش بھی کی۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے لیے اللہ کی عطا کردہ قدرت بہتر ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے مجھے حکومت دی ہے، مال و اسباب عطا فرمائے ہیں، لہذا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف یہ کرو کہ تم جسمانی مشقت میں میرے ساتھ تعاون کرو، مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے جو مطلوبہ خام مال مہیا کر دے، باقی سارا خرچہ میری حکومت برداشت کرے گی، اور اگر تم افرادی قوت مہیا کرو تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک بند باندھ دوں گا جس کو وہ مفسد قوم عبور نہیں کر سکے گی، اور اس طرح تم ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس سے مفسرین کرام یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ کسی اچھی حکومت کے مناسب حال نہیں کہ وہ لوگوں سے بلا وجہ ٹیکس وصول کر کے اپنی عیاشی کے کاموں میں خرچ کرے، بلکہ اچھی حکومت وہ ہے جو سکندر ذوالقرنین کی طرح لوگوں کے بے لوث خدمت کرے۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ مطلوبہ بند کی تعمیر کے لیے لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے، لوہا وہاں کسی جگہ پر موجود ہوگا جس کو لانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ لوہا اس پہاڑی درے میں بھرنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب وہ انتہائی کناروں تک برابر ہو گیا۔ مطلب یہ کہ لوگ لوہے کے تختے لا لا کر دو پہاڑوں کے درمیان درے کو پر کرتے رہے۔ اس بات کو تصریح نہیں ہے کہ لوہے کی تختے انتہائی بلندی تک کس طرح جوڑے گئے، کیا ان کے پاس کوئی خاص آلات تھے؟ ہو سکتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے کرامت کے طور پر خود اپنے ہاتھوں سے جوڑ دیے ہوں۔ بہرحال حاصل وسائل کے ذریعے پورے درے کو تختوں سے پر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایندھن کا انتظام بھی کیا گیا۔ لوہے کے گرم کرنے کے لیے لکڑی، تیل، کوئلہ یا گندھک وغیرہ جو کچھ بھی مہیا تھا وہ بھی تختوں کے درمیان رکھ دیا گیا، اور آگ تپانے کے لیے ان کے درمیان پھونکیاں بھی لگائی گئیں۔ جب یہ سارا سامان تیار ہو گیا تو ذوالقرنین نے کہا کہ آگ جلا کر ان کو پھونکنا تاکہ آگ بھڑک اٹھے اور لوہا پگھل کر یکجان ہو جائے۔ آج کل تو لوہے کو پگھلانے کے لیے بھٹیاں کام کر رہی ہیں، مگر اس زمانے میں ذوالقرنین نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا اور کھلی جگہ پر لوہے کو اتنی آگ لگا دی کہ اس کے تمام تختے پگھل کر یکجان ہو گئے۔ فرمایا یہاں تک کہ جب اس لوہے کو بالکل آگ کی طرح کر دیا تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ میں اس لوہے پر ڈال دوں۔ ظاہر ہے کہ تانبا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور اسے پگھلانے کے لیے درجہ حرارت بھی زیادہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب لوہا گرم ہو کر پگھل گیا تو پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، جس سے لوہے کی وہ دیوار مزید مضبوط ہو گئی اور اس میں شگاف پڑنے کا اندیشہ تک نہ رہا۔ جب یہ درہ لوہے کی مضبوط دیوار سے بند ہو گیا
تو پھر سرپشند قوم یاجوج ماجوج کی دوسری طرف جانے کا امکان ختم ہو گیا، کیونکہ اس درے کے اطراف میں بڑے دشوار گزار پہاڑ تھے جنہیں عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سکندر ذوالقرنین نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر درے سے اس طرف رہنے والوں لوگوں کو مفسدین کے شر سے محفوظ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اب اس مفسد قوم کے بس میں نہیں رہا تھا کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتے، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ اس مضبوط بند میں شگاف ڈال سکے۔ یہ عظیم کام سر انجام دینے کے باوجود سکندر ذوالقرنین نے اسے اپنا کمال نہیں جتلایا، بلکہ کہا یہ تو میرے پروردگار کی مہربانی کا نتیجہ ہے، میں نے یہ کام اس کی توفیق سے پورا فرمایا ہے۔ اب یہ بند نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے، مگر جب پروردگار کا وعدہ آ جائے گا تو اس کی تمام تر مضبوطی کے باوجود اس کو توڑ دے گا۔ بند میں شگاف پڑ جائیں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم اپنے علاقے سے نکل کر پھیل جائے گی، اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل برحق ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ پیارے دوستو، اقوام یاجوج ماجوج کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ مولانا عبدالکلام کا رجحان یہ ہے کہ اسلام کے 1000 سال گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج کا اظہار تاتاریوں کی شکل میں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس نے پورے ایشیا میں پھیل کر بڑی تباہی مچائی۔ دمشق، عراق اور خراساں وغیرہ میں تقریباً 1 کروڑ آدمیوں کو ذبح کر ڈالا، لوٹ مار کی اور اس طرح جانی اور مالی نقصان کا باعث ہوا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج سے روسی یا برطانوی اقوام مراد ہو سکتی ہے۔ بعض نے منگول اور ترکوں کو یاجوج ماجوج قرار دیا، مگر یہ سب احتمالات ہیں، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج انسان ہیں۔ ان کے سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، مگر ہوا تک نہیں پہنچتا۔ بائبل کی بعض روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو لعنتی ہو گیا، اب تو اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ چنانچہ وہ اس مطمئن زمین سے نکل کر کہیں دوسری جگہ چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی اور اولاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کی اولاد کے اوصاف کا ذکر بعض انبیاء کے صحیفوں میں بھی کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اقوام یاجوج ماجوج اسی نسل سے ہوں، مگر یہ بھی کوئی معتبر بات نہیں ہے۔ بہرحال حدیث سے یہ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ روسی، برطانوی، ترکی یا منگول اقوام پر منطبق نہیں ہوتی، اگرچہ ان اقوام نے بھی دنیا بھر میں سر و فساد پھیلایا ہے، مگر یاجوج ماجوج کوئی اور ہی مخلوق ہے جو اس وقت کسی خطے میں بند ہے، اور اس کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا۔ تو سامعین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔